علماء کرام فرماتے ہیں سب سے پہلے الصبر علی الطاعہ، اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمائے ہیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش اور اس پر زندگی گزارنے کی کوشش، یہ سب سے پہلا صبر ہے۔ اگر کوئی شخص شریعت کے احکام کے مطابق نہیں زندگی گزار رہا تو یہ نہ آزمائش میں صبر کر سکتا ہے، نہ تکلیف کے وقت صبر کر سکتا ہے، نہ امتحان میں صبر کر سکتا ہے، اور نہ ہی جب اس کو آزمایا جا رہا ہو تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگی ہوا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا امتحان لیا، حضرت ابراہیم کامیاب ہو گئے امتحان میں۔ وہ کیا امتحان تھا؟ شریعت کی۔ قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم نے دیکھا اللہ کی طرف سے انعامات بٹ رہے ہیں، فضل کی بارش ہو رہی ہے، رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، اور وہ کیا بارش ہے؟ امامت ملے گی، قوم کی امام بنیں گے۔ حضرت نے فوراً فرمایا ومن ذریتی، اے اللہ یہ انعام مجھے بھی دے دیں اور میرے بچوں کو بھی دے دیں۔ یہ ہے الصبر علی الطاعہ۔ ہمیشہ کوشش کیجیے اپنے اللہ کو راضی رکھیں، ہمیشہ کوشش کریں عبادت کی طرف متوجہ رہیں۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں کھیلو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، اکبر الہ آبادی کہتے ہیں۔ بس ایک سخن بندہ عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ یہ ہے الصبر علی الطاعہ۔ آپ ہر حال میں کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت جاری رہے۔ اس کے بعد درجہ آتا ہے الصبر عن المعاصی۔ جب اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق عطا فرما دیں تو انشاءاللہ تعالی گناہوں سے رک جائیں گے۔ جس شخص نے فجر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی، وہ عصر میں کیوں گناہ کرے گا؟ اور خدا نہ خواستہ یہ تو بہت ہی بری بات ہو جائے گی کہ عبادت کی اور پھر اس پہ پانی پھیر دیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ خود بخود ایسا کمال پیدا کر دیتا ہے، قرآن میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز آدمی کو گناہ سے بھی روک دیتی ہے اور نماز آدمی کو بے حیائی سے بھی روک دیتی ہے۔ خدا کی قسم آج ہماری امت نماز کا اہتمام کما حقہ شروع کر دے، میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ فحشاء بھی چھوٹ جائیں گے، منکر بھی چھوٹ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ زندگی میں برکات ڈال دیں گے۔ پہلے دن اثر نظر آئے گا آپ کو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ جو نماز ہے یہ ایسی پیاری عبادت ہے کہ یہ آدمی کو روک دیتی ہے گناہ سے، بے حیائی سے، اللہ کو ناراض کرنے سے۔ نماز کا اہتمام کیجیے۔ اور الصبر عن المعاصی، گناہوں کو چھوڑنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے 7 بندے ایسے ہیں کہ بروز حشر جب کہیں پہ کوئی سایہ نہیں ہوگا اور کہیں پہ کوئی پانی نہیں ہوگا اور شدید پیاس ہوگی، شدید پریشانی ہوگی، ایسی پریشانی کہ شوہر اپنی بیگم سے چھپے گا۔ تصور کیجئے آج کیا ہوتا ہے، پریشانی آتی ہے، انسان سوچتا ہے کہ چلو میں اور میری بیوی اور میرے بچے ہم بچ جائیں تو بڑی بات ہے، لیکن ایک ایسا دن آنے والا ہے کہ اس دن بچہ بھی کچھ نہیں کر سکے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس دن کی تیاری کرنی ہے، اس دن کی تیاری کے لیے صبر کرنا ہے، اور الصبر
عن الطاعہ، اور صبر جو بلایا پہ ہے، مشکلات پہ ہے، یہ صبر بھی بہت ضروری ہے۔ تیسری چیز الصبر علی اللسان، علماء کرام فرماتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت مختصر سی بات بتا دیجئے کہ ہم اس پہ عمل کر لیں اور ہمیں فائدہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنی انگلی مبارک سے اپنی زبان پہ ہاتھ رکھا اور آپ نے فرمایا اس کو اپنے حدود میں رکھو، آج کل ہم کہیں گے اس کو کنٹرول میں رکھو، اور آپ نے فرمایا یہ زبان انسان کو جنت میں پہنچا دیتی ہے، اور یہی زبان انسان کو جہنم میں اوندے منہ گرا دیتی ہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور جس بارے میں تمہیں معلومات نہیں ہے اس بارے میں باتیں نہ کرو۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، آپ کی آنکھوں کے بارے میں، آپ کے کانوں کے بارے میں، اور آپ کے خیالات جو دل میں ہیں اس کے بارے میں بھی اگر وہ ناحق ہوں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ میرے محترم بھائیوں، اسی طرح جب مشکل آ جائے، آزمائش آ جائے، الصبر عند البلاء، یہ بھی ایک بہت اہم درجہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب سمجھ گئی کہ اب موت یقینی ہے، یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو گئے، مارے گئے۔ قال کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، کیا بات کر رہے ہو تم، میرے ساتھ میرے اللہ ہیں، اللہ کا حکم پہ میں عمل کر رہا ہوں، اس لیے مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ یہ جو درجہ حاصل ہوا ہے یہ صبر سے ہوا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ کفار اور مشرکین لشکر بنا کے آ رہے ہیں احد کے موقع پہ۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں آیات نازل فرمائی، ایسی پیاری آیتیں ہیں، آج بھی انسان پڑھتا ہے دل کو ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے، اور اس میں یہی ہے کہ اے پیغمبر اور صحابہ، آپ نے مضبوطی کے ساتھ اپنا کام جاری رکھنا ہے، اور اِن یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تکلیف آپ لوگوں کو ہوئی ہے، 70 لوگ شہید ہو گئے تو تکلیف ان کو بھی ہوئی ہے، اگر تکلیف فلسطین کے مسلمانوں کو ہوئی ہے تو تکلیف یہودیوں کو بھی اچھی خاصی ہوئی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ ہاں فرق بہت زیادہ ہے، اور وہ ہماری اپنی غفلتوں کی وجہ سے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے خیر مانگیں، عافیت مانگیں اور دعا کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ سے صبر نہ مانگو، ایسے بار بار صبر کی دعا کرنا یہ بھی منع ہے، لیکن صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو۔ ایک شخص دعا کر رہا تھا، اے اللہ مجھے سفید محل دے دے جنت میں، اور اے اللہ فلاں سے شادی کرا دے، اور اے اللہ فلاں قسم کا کھانے دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے کہ یہ کیسی دعا کر رہا ہے۔ اچانک اس نے دعا کی، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اب اس نے بہت پیاری دعا کی ہے، اور یہ دعا بہت اچھی دعا ہے۔ اللہ سے عافیت مانگے، لیکن جب آزمائش آ جائے، جیسے اس وقت خاص طور پہ ہماری پاکستانی قوم یقیناً ایک آزمائش سے گزر رہی، معاشی لحاظ سے، امن کے لحاظ سے، سہولیات کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، کچھ بھی تو کما حقہ نہیں ہے، لیکن ہاں پیوست رہ شجر سے، امید بہار رکھ، انشاءاللہ تعالی ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، قرآن نے کہا ہے جب مشکلات آتی ہیں تو آسانیاں بھی آ جاتی ہیں، پھر تاکید کی کہ مشکلات آتی ہیں تو آسانیاں بھی آ جاتی ہیں۔ اس مشکل وقت میں ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، آج جو ہم کو ان کو انعامات دیں گے یہ انعامات صبر کی وجہ سے ہیں۔